فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یہ کتاب یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید کی تفسیر کوثر ہے، جس کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ اللہ وہی ہے جس نے برحق کتاب اور میزان نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک آ گئی ہو۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقیناً برحق ہے۔ آگاہ رہو، جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے حقائق کے بحر بے کراں پر مشتمل کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، والمیزان، ساتھ ایسا پیمانہ بھی نازل کیا جس سے حق ناحق میں امتیاز آ جاتا، انصاف اور نا انصافی کی شناخت ہو جاتی، اور ظلم و زیادتی کا علم ہو جاتا ہے۔ ایسے جامع نظام حیات پر مشتمل شریعت نازل فرمائی جس کے ذریعے حقداروں کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ ایسا پیمانہ نازل فرمایا جس سے ہر قسم کے انحراف کی شناخت ہو سکتی ہے۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کو کیا معلوم شاید قیامت نزدیک ہو۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کے قریب ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی بھی گھڑی قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ قریب وصف ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اس کے بعد الفاظ یستعجل بہا کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں اور تمسخر کے طور پہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، جو قیامت پر ایمان لے آئے ہیں وہ تو اس روز سے خوفزدہ ہیں، اس روز کے لیے تیاری کرتے ہیں، چونکہ اس روز انہیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کہ روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس روز سے خوفزدہ ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس روز انہیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ الا ان الذین یمرون فی الساعات، قیامت میں شک کرنے والے جب قیامت کے دن سے دوچار ہوں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی میں اس قدر دور نکل گئے ہیں کہ پلٹ کر آنے کے لیے راستہ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی بڑا طاقت والا، بڑا غالب آنے والا ہے۔ تفسیر آیات، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بندوں سے مراد صرف اہل ایمان نہیں، سب شامل ہیں۔ لطیف میں جہاں مہربانی کے معنی پائے جاتے ہیں
وہاں نرمی اور باریک بینی کے معنی بھی ملحوظ ہوتے ہیں کہ اس کی مہربانی میں باریک اور معمولی بات بھی شامل ہے. انسان کی نہایت معمولی ترجیحات کو بھی نظر میں رکھا جاتا ہے. مثلاً حیض کے ابتدائی دنوں میں مجامعت کا کفارہ زیادہ اور آخری دنوں کا کفارہ کم ہے کہ چونکہ دن بڑھنے سے انسان کی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، اسے لحاظ میں رکھ کر کفارہ کم رکھا ہے، اور ساتھ یہ مہربانی نرمی اور رقت کے ساتھ ہے. یرزق من یشاء، اسی لطافت و نرمی اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر رزق عنایت فرماتا ہے. رزق میں ہر قسم کی عنایت شامل ہے، چونکہ رزق دائمی عطا کو کہتے ہیں. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ جہاں مہربان ہے وہاں وہ طاقتور اور غالب آنے والا ہے. اس کی مہربانی ہر چیز تک پہنچنے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا. تفسیر آیات. من کانا یرید حرث الآخرت، اس آیت میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے طالب دنیا سے کہا ہے کہ اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن طالب آخرت سے یہ نہیں کہا کہ اسے دنیا میں سے کچھ نہیں ملے گا. حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، بے شک مال اور اولاد، دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشت زار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا ان کے پاس ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے دین کا ایسا دستور فراہم کیا جس کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی؟ اور اگر فیصلہ کن وعدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے. تفسیر. ام لہم شرکاء شرعوا لہم، کیا ان کے ہاں ایسے شریک ہیں جو اللہ سے ہٹ کر از خود دستور حیات اور نظام شریعت دے دیں؟ سوال پوچھا جا رہا ہے. مشرکین اپنے خداؤں کو دنیاوی زندگی کی آسودگی کے لیے پوجتے ہیں، تو ان شریکوں نے ان کی دنیاوی زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کون سی شریعت، کون سا دستور حیات دیا ہے؟ ظاہر ہے مشرکین جو ہیں وہ رسالت و نبوت کے قائل نہیں ہیں. ان کا اپنے معبودوں سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے کہ ان سے شریعت لے لیں، چونکہ ان کے معبود یا بے جان جامد ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ کی طرح اللہ کے بندے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی شریعت نہیں آ سکتی، ان کے شریک بھی دستور زندگی نہیں دے سکتے، تو یہ معبود ان کی کون سی زندگی آسودہ کریں گے؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ ان مشرکین کو مہلت دینے کا حتمی اور اٹل فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو ان ظالموں کو اپنے دردناک انجام تک پہنچا چکا ہوتا. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. آپ ظالموں کو اپنے اعمال کے سبب ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا. یہی بڑا فضل ہے. تشریح کلمات میں روضات الروض اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں
جہاں پانی جمع ہو اور سرسبز بھی ہو۔ تفسیر آیات طرز ظالمینہ مشفقین، جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان ظالموں کو اپنے جرائم سے خوفزدہ ہوتے دیکھیں گے، انہیں خود اپنے کرتوتوں سے خوف لاحق ہوگا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کا عمل خود انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ وَهُوَ واقعٌ بِهِمْ، اور وہ کرتوت ان پر آ کر رہے گا، ان مشرکین کو ان کے اپنے جرائم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جبکہ اہل ایمان کا واسطہ ان کے اپنے اعمال سے پڑے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ واضح رہے روضات الجنات جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جس پر اللہ کے خاص قرب والے بندے فائز ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون، اس روضے میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جو وہ چاہیں گے، صرف چاہنے اور ارادہ کرنے کی دیر ہوگی۔ اس بات کی ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ دنیا میں انسان کو اپنے ارادوں کے نفاذ کے لیے اسباب و وسائل عبور کرنے پڑتے ہیں، لیکن جنت میں اہل جنت کے ارادے براہ راست نافذ ہوں گے۔ ذالکا هو الفضل الکبیر، اس قسم کی زندگی سے زیادہ فضل کبیر کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ روضات الجنات کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جسے زر بن حبیش نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں قرآن مجید کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت کی۔ جب میں سورہ حامیم عین سین قاف کی اس آیت تک گیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، تو امیر المومنین نے گریہ فرمایا یہاں تک کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ فضل کبیر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بشارت دیتا ہے، تاکہ یہ بشارت، یہ خوشخبری مومنین کے دلوں پر ایسا اثر چھوڑے جس کی وجہ سے رضائے رب کی راہ میں پیش آنے والی ہر مصیبت آسان ہو جائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فضل کبیر تک رسائی کی رہنمائی ایک عظیم احسان ہے۔ خالق کے احسان کے بعد اس سے بالا تر احسان قابل تصور نہیں ہے۔ اس مہربان رسول کی مہربانی کی خود اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاخ گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ لوگوں کے ایمان و نجات کی طرف نہ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حد تک افسوس ہوتا تھا، اس بات کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے۔ لعلک باقع نفسک الا یکونوا مومنین، شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس آیت میں لفظ القربہ کی 3 تفسیریں ہیں۔
पहली तफसील ये की गई है कि अलकुर्बा से मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश के साथ रिश्तेदारी है। इस तफसीर के मुताबिक आयत का मतलब ये बयान किया है कि मैं तुमसे इस काम पर यानी तबलीग रिसालत पर कोई अज्र नहीं चाहता सिवाय इसके कि इस रिश्तेदारी का लिहाज करो जो मेरी तुम्हारे साथ है। इस तफसीर को ज्यादा पजीराई मिली है। इसकी तायीद में कई रिवायात बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और बिहक़ी वगैरह ने नकल की हैं, चूँकि ये इन रावियों और नाकिलों की तरजीहात के मुताबिक है। दूसरी तफसीर में अलकुर्बा से तकरीब मुराद लिया गया है। इस तफसीर के मुताबिक आयत का ये मतलब बनता है कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। तीसरी तफसीर ये है कि मैं तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता सिवाय अपने करीबी रिश्तेदारों की मोहब्बत के। हम इन तफसीर में किसी एक तफसीर को इख्तियार करने से पहले आयत के कलमात का मफहूम वाज़े करते हैं। इसके बाद आयत का मतलब अस खुद वाज़े हो जाएगा। नंबर 1, अलैहि, इस पर, यानी आयत में फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। इसमें अलैहि का मतलब क्या है? रसूल अल्लाह किस चीज पर अजर नहीं मांगते थे? सबने इत्तेफाक किया अलैहि का मतलब तबलीग रिसालत और हक का रास्ता दिखाना है। अलैह अजरन, अज्र के मायने के बारे में रागिब लिखते हैं कि अला अज्र, देखिए बगैर अरब के है, मैं कहीं गलती ना कर जाऊं तो इसलिए बेहतर है कि इसको छोड़ देते हैं। खुलासा ये है कि अज्र उस बेहतर मुआवजे को कहते हैं जो अच्छे काम पर दिया जाता है। अज्र यानी सिला और सवाब और जजा, नफा और जरर दोनों के लिए बोला जाता है। कुर्बा कुरानी इस्तेमालात में ये लफ्ज़ करीबी रिश्तेदारों के मानों में इस्तेमाल हुआ है। नबी और ईमान वालों को ये हक नहीं पहुँचता कि वो मुश्रिकों के लिए मग़फ़िरत तलब करें, ख्वाह वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और जब मीरास की तकसीम के वक्त करीब तरीन रिश्तेदार, और अगर करीब रिश्तेदार करीबी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो करीना के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे वलजारी ज़िल क़रबा, करीब तरीन रिश्तेदार पड़ोसी। यहाँ जार हमसाया करीना है कि मुराद हमसाया है, वरना मुतलक जिक्र होने की सूरत में इससे करीबी रिश्तेदार मुराद हुआ करता है। पहली तफसीर के मुताबिक आयत का मतलब ये बनता है कि कह दीजिए अलैहि, इस तबलीग रिसालत पर यानी तुम्हारे माबूदों को बातिल साबित करने पर मैं तुमसे कोई सिला इनाम नहीं मांगता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं वो कुरैश की नजर में बड़ा जुर्म है, और जुर्म का सिला और अजर नहीं मांगा जाता। इल्लल मवद्दता अस्तस्ना है, ख्वाह मुत्तसिल हो या मुनफसिल। इन दोनों सूरतों में सिर्फ ये ताबीर कि मैं तुम मुशरिकीन से तुम्हारे माबूदों को बातिल करार देने पर सिला इनाम अजर सवाब नहीं मांगता, निहायत गैर मरबूत तरकीब है। अफला यतदब्बरून अल कुरआना अम अला कुलूब बिन अक़फ़ालुहा, क्या लोग कुरान में तदब्बुर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लग गए हैं? ये बात अहले ईमान से की जा सकती है जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। दूसरी तफसीर चंदा काबिल बहस नहीं है, चूँकि अलमवद्दता फिल कुर्बा की तरकीब से कुर्ब इलाही मुराद लेना निहायत नामरबूत है। तीसरी तफसीर ये है कि इस आयत के मुखातिब अहले ईमान हैं, और ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन रिश्तेदारों की मोहब्बत के बारे में नाजिल हुई। रिवायत ये है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपके करीबी तरीन रिश्तेदार कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है? फरमाया, अली, फातिमा और उनके दोनों बेटे हैं। इस रिवायत को तिबरानी ने, इब्न अबी हातिम और हाकिम ने मनाक़िब शाफ़ई, ज़महशरी ने किशाफ में इब्न अब्बास से नकल किया है। नीज़ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से भी मनक़ूल है, जिसकी तफसील आगे आएगी। इस हदीस के रावी हस्ब झेल हैं। नंबर 1, हज़रत इब्न अब्बास, इनकी रिवायत का जिक्र ऊपर हो गया। नंबर 2, जाबिर बिन अब्दुल्ला रावी हैं कि एक एराबी
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے لیے اسلام پیش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے عبد اور رسول ہیں۔ اس اعرابی نے کہا کیا اس پر آپ کوئی اجر صلہ مانگتے ہیں؟ فرمایا لا علی المودۃ فی القربہ، نہیں سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس نے کہا میرے قریبی یا آپ کے قریبی؟ فرمایا قرابتی، میرے قریبی۔ اس نے کہا آئیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور جو آپ اور آپ کے رشتہ داروں سے محبت نہ کرے اس پر لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ملاحظہ ہو حلیت الاولیاء، ذکر حالات امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد اس کی صفحہ 201 کفایت الطالب باب 11، تیسری یہ روایت بیان کی جا رہی ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو مختلف اشجار سے خلق فرمایا اور مجھے اور علی کو ایک ہی شجر سے خلق کیا گیا، پس میں اس درخت کی جڑ ہوں اور علی اس کی شاخ ہیں، اور حسن و حسین اس کے ثمر ہیں یعنی اس کے پھل ہیں، اور ہمارے شیعہ اس کے اوراق ہیں۔ پس جو اس شجر کی ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی کے ساتھ متمسک ہو جائے تو اسے نجات مل گئی، اور جو منحرف ہو جائے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال اللہ کی عبادت کرے کہ وہ بوسیدہ مشکیزہ کی طرح ہو جائے، پھر اسے ہماری محبت حاصل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی ناک کے بل آتش میں گرا دے گا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ملاحظہ ہو الحسکانی شواہد التنزیل ذیل آیت ابن عساکر تاریخ دمشق 148 طبع سوم۔ ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس روایت کو علی ابن الحسن الصوفی نے دوسری بار ایک اور اسناد سے نقل کیا ہے۔ چوتھی روایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا سورہ حامیم میں ہماری شان میں ایک آیت ہے جس کے تحت ہماری محبت کی حفاظت صرف مومن کرے گا۔ پھر آیہ مودت کی تلاوت فرمائی۔ ملاحظہ ہو حسکانی شواہد التنزیل ذیل آیات ابن مردویہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے جسے سیوطی نے جمع الجوامع جلد 2 صفحہ 194 پر حدیث نمبر 2465 کے تحت ذکر کیا ہے۔ اسی قسم کی روایت کو ابو نعیم نے تاریخ اصفہانی 2/155 میں نقل کیا ہے۔ سوائق محرقہ صفحہ 170 طبع مصر 1385 اور کنز الامال میں اس حدیث کا ذکر ہے۔ چوتھی روایت حضرت امام حسن سے لی گئی ہے جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس کی محبت اور ولایت کو اللہ عز و جل نے واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ملاحظہ ہو مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 172 مجمع الزوائد صفحہ 146 میں ہیثمی نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے۔ چھٹی روایت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے ہے، جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو اسیر بنا کر شام لایا گیا تو ایک شامی شخص نے کہا کہ حمد ہو اس ذات کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا اور تباہ کر دیا اور فتنے کا سلسلہ کاٹ دیا۔ تو اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم نے الف لام
हामीम पढ़ी है? कहा, मैंने कुरान पढ़ा है, अलिफ लाम हामीम नहीं पढ़ी। फरमाया, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? कुल असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो उस शामी ने कहा, क्या आप लोग वही हैं जिनकी मोहब्बत फर्ज है? तो फरमाया, हाँ। नंबर 1, उम्र बिन शुएब ने जब उनसे आय मवद्दत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कुर्बुल नबी यानी नबी के करीबी रिश्तेदार मुराद हैं। हस्कानी शवाहिदुल तंजील ज़ेले आयत, तफसीर इब्न कसीर ज़ेले आयत। नंबर 2, सईद इब्न जबीर, इनका मौक़िफ़ सबके लिए आया है कि अल-कुर्बा से मुराद नबी के क़राबतदार हैं। मुलाहिज़ा हो अहयाउल मैत, सयूती, शवाहिदुल तंजील। तीसरे रावी मुजाहिद, जलालुद्दीन सयूती ने अल-दरुल मंसूर में इस आयत के ज़ेल में मुजाहिद का इसके बारे में मौक़िफ़ बयान किया है। हाफ़िज़ीन हदीस व मुफ़स्सिरीन कुरान में दर्ज झेल शख्सियतों ने हदीस मवद्दत को अपनी किताबों में दर्ज किया है। साहिबुल गदीर ने जिल्द सोम सफ़ा 172 में इनका जिक्र किया है। इमाम अहमद इब्न मददिया, अल-वाहिदी, अल-हस्कानी, अल-मुइनी, अबू हयान, इब्न सबाक, अल-हाज़न, अल-सफूरी, अल-हज़रमी, इब्न अल-मंज़र, अबू अब्दुल्ला अल-मला, अल-बग़वी, अल-ज़मख़शरी, इब्न तलहा, अल-बैज़ावी, अल-मनावी, इब्न हजर, अल-शबलंजी, अल-तबरी, अबुल शेख, अबुल बज़ार, इब्न असाकिर, अल-राज़ी, अल-नसफ़ी, अल-क़स्तलानी, अल-सहूदी, अबू हयान इंदलसी, अल-तिबरानी, अल-निसाई, इब्न अल-मग़ाज़ली, इब्न अल-फ़रज, अबुल सऊद, अल-हैसमी, अल-ज़रनदी, अल-सयूती, अल-नबहानी। इमाम शाफ़ई के ये अशार मशहूर हैं, मैं आपको तर्जुमा पेश कर रही हूँ। ए रसूल अल्लाह के अहले बैत, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह की तरफ से फ़र्ज है जिसे कुरान में नाजिल किया है। तुम्हारी अज़ीमुल क़दरी के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो तुम पर दुरूद नहीं भेजता उसकी नमाज नहीं होती। इब्न कसीर की खयानत, इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इब्न अबी हयान ने अपनी तफसीर जिल्दहुम सफ़ा 3376 इस आयत के ज़ेल में ये हदीस इस तरह सब्त फरमाई है। इब्न अब्बास कहते हैं, जब ये आयत कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा नाजिल हुई तो लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये करीबी रिश्तेदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत वाजिब हो गई है? फरमाया, अली, फातिमा और उनके 2 बेटे। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में इस रिवायत को तफसीर इब्न हयान से नकल करते हुए इस हदीस में इस तरह तहरीफ की। काला, रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा व वलादहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, यानी फातिमा और उनकी औलाद। उसने हज़रत अली का नाम हज़फ कर दिया। हमने दूसरे मुकामात पर भी उनकी तरफ से इस किस्म की बहुत सी तहरीफात देखी हैं। कभी नाम हज़फ कर देते हैं और कभी नाम की जगह कज़ा व कज़ा रख लेते हैं। इतराज़ात, इस आयत से अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत वाजिब होना जिन्हें गिरा गुजरता है, उन्होंने अपनी ज़ाती तशफ़ी के लिए चंद एक एतराज़ात उठाए हैं। पहला एतराज़ ये है कि सूरह शूरा मक्की है। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई कि अभी हज़रत अली हज़रत फातिमा की शादी भी नहीं हुई थी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आयत हसनैन की शान में नाजिल हो? जवाब में ये कहते हैं कि कुरान मजीद में ऐसी मिसालें बहुत हैं कि एक सूरा मक्की है लेकिन उसकी बाज़ आयात मदीने में नाजिल हुई। इसी तरह बाज़ सूरतें मदनी हैं मगर उनकी बाज़ आयात मक्के में नाजिल हुई। तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो अल-अत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 8। लगातुल हदीस अल्लामा वहीदुज़्ज़मा मादाज़र वमा यज़रिक सफ़ा 29 तबा कराची। कोई जिम्मेदार शख्स इस बात का कायल नहीं कि आये मवद्दत मक्की है, बल्कि सूरह शूरा के बारे में कहते हैं कि ये मक्की सूरा है। ये बात सबके लिए वाज़ेह है कि सूरह के मक्की होने से आयत का मक्की होना साबित नहीं होता, बल्कि इस आयत के मदनी होने की सराहत
موجود ہے۔ کوئی ذمہ دار شخص اس بات کا قائل نہیں کہ آیہ مودت مکی ہے، بلکہ سورہ شورا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ بات سب کے لیے واضح ہے کہ سورہ کے مکی ہونے سے آیت کا مکی ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت کے مدنی ہونے کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ قرطبی نے اپنی تفسیر 1:16 میں، نیشا پوری نے اپنی تفسیر میں، خازن نے اپنی تفسیر 49:4 میں، شکانی نے فتح القدیر 510:4 میں وغیرہ نے ابن عباس و قتادہ سے روایت کی ہے کہ سورہ شورا مکی ہے، سوائے 4 آیات کے جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ 4 آیات مدنی ہیں۔ ملاحظہ ہو القدیر جلد سوم صفحہ 172۔ دوسرا اعتراض، یہ اعتراض تفہیم القرآن کے مؤلف کو زیادہ پسند ہے اور اس اعتراض کو وہ سب سے زیادہ اہم قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو ان کے اپنے الفاظ میں، تفہیم القرآن کی جلد 4 صفحہ 501 پر رقم طراز ہیں، ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے، اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنی نبی کو یہ بات سکھائی ہوگی اور نبی نے قریش میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہوگی۔ جواب، ہم نے ثابت کیا ہے کہ آیت مدنی ہے اور مخاطب مومنین ہیں، بنی قریش نہیں ہیں۔ تفہیم القرآن کے مؤلف کا یہ جملہ کہ اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور نہیں کر سکتا، انتہائی گستاخی اور جسارت ہے نبی اور اولاد نبی کی شان میں کہ کسی نبی کا اپنی اولاد کے بارے میں اس قسم کا موقف اختیار کرنا اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ذیل میں اس کا تصور اور ذوق سلیم بیان کریں گے جو انبیاء علیہ السلام میں موجود تھا۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذوق سلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کا مشتاق بنا۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ لوگوں سے بھی توقع کر رہے ہیں کہ وہ ان کی اولاد سے محبت کریں۔ ملاحظہ ہو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 یعنی 37۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا، ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ہم اس آیت کا تفہیم القرآن کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے، شاید یہ شکر گزار بنے۔ فجعل میں فا تفعی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عمل کے صلے میں اپنی اولاد کے لیے لوگوں کی محبت مانگ رہے ہیں۔ تخوی یا الہم میں الہم کی ضمیر ذریتی کی طرف راجع ہے۔ دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق سلیم۔ نمبر 1، الف، حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین جو تواتر سے ثابت ہے، اس میں کتاب خدا اور اپنی اطرت سے متمسک رہنے کا حکم دیا۔ یہ آپ کو گری ہوئی بات لگتی ہوگی کہ اپنی اولاد سے متمسک رہنے کا حکم دیں۔ بے، درود ابراہیمی میں آل پر درود بھیجنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے قابل تصور نہ ہوگا کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد پر درود بھیجنے کا حکم دیں۔ اسی وجہ سے آپ آل سے مراد پیروکار لیتے ہیں اور اس پر آل فرعون سے استدلال کرتے ہیں۔ نامعلوم انہیں آل فرعون کیوں یاد آتے ہیں، جبکہ اس درود میں آل ابراہیم کا ذکر ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ آل ابراہیم کون ہیں۔ قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آل ابراہیم کون ہیں۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت
عطا کی۔ جیم، آیہ تطہیر کے نزول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی آپ کو غیر مناسب لگے گی، جو روایت آپ نے خود تفہیم القرآن 93-4 میں آیہ تطہیر کے ذیل میں حضرت عائشہ سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت واذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پھر آپ اہل بیت علیہ السلام میں ان کے علاوہ ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جو اس چادر میں نہیں تھے۔ اگر ایسا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی 4 دیواری کے احاطے میں کپڑے کا احاطہ کیوں بنایا؟ دال، تواتر معنوی سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کو جزو ایمان قرار دیا اور اس مطلب کو مختلف مواقع پر مختلف لفظوں میں بیان فرمایا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین علیہ السلام کے بارے میں صحاح میں موجود احادیث آپ کی نظر سے گزری ہیں۔ ان تمام احادیث میں امت کو ان سے محبت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جو آپ کو گری ہوئی بات لگتی ہے، حالانکہ آپ منکرین حدیث کا شد و مت سے مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ تفہیم القرآن میں اپنے اعتراض کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پھر یہ بات اور بھی زیادہ بے موقع نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقریر کے مخاطب اہل ایمان نہیں بلکہ کفار ہیں، تو اوپر سے ساری تقریر انہی سے خطاب کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے اور آگے بھی روئے سخن انہی کی طرف ہے۔ اسی سلسلہ کلام میں مخالفین سے کسی نوعیت کا اجر طلب کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اجر تو ان لوگوں سے مانگا جاتا ہے جن کی نگاہ میں اس کام کی کوئی قدر ہو۔ کفار حضور کے اس کام کی کون سی قدر کر رہے تھے کہ آپ ان سے یہ فرماتے کہ جو خدمت میں نے تمہاری انجام دی اس پر تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا؟ وہ تو الٹا اسے جرم سمجھ رہے تھے اور اس بنا پر آپ کی جان کے در پہ تھے۔ عجب اتفاق ہے کہ آپ کا یہ اعتراض خود آپ کی اختیار کردہ پہلی تفسیر پر وارد ہوتا ہے، جس میں آپ نے آیت کا مخاطب کفار قریش کو قرار دیا ہے، اسے اب آپ نے خود مسترد کر دیا۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ اوپر سے ساری تقریر انہی یعنی کفار سے خطاب کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے، نہایت غیر ذمہ دارانہ بات ہے، جبکہ سلسلہ کرام والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات سے لے کر ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور تک اہل ایمان کے بارے میں ہے، اور آیہ مودت اہل ایمان سے خطاب کے سلسلہ کلام کے درمیان ہے۔ دنیا کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اولاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک نظر انداز کیا گیا کہ ان لوگوں کے ذہن کے گوشے میں بھی نہیں آتا کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کا دیگر لوگوں کی اولاد کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا ذوق سلیم کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی۔ نیز انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آدم اور نوح اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر دیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ سورہ انعام میں ابراہیم، اسحاق، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا ومن ابائہم و ذریتہم و اخوانہم، اور اسی طرح ان کے آبا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت دی، اور ہم نے انہیں منتخب کر لیا اور ہم نے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ قرآن کی دیگر آیات سے آیہ مودت کی ہماری تفسیر و تشریح کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ ترجمہ کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ
اختیار کر لے۔ رب کا راستہ اختیار کرنا اجر رسالت ہے۔ سبیل رب کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرت یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے، چونکہ رب کا راستہ دکھانے کے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہیں وہ رائگاں نہیں جاتے۔ ایک اور آیت کا پارٹ ہے، کل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہہ دیجئے جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آیتیں آیا مودت کے لیے تمہیدی آیات ہیں۔ اہل بیت کے مودت سے راہ رب اختیار کرنا عمل میں آتا ہے اور یہ خود مومنین کے مفاد میں ہے۔ تفسیر مظہری میں اس آیت کی بڑی صائب تفسیر کی گئی ہے، عبارت ملاحظہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں، جو میں نے ان دو آیتوں میں تم سے اجر مانگا ہے یہ کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور یہ کہہ کر میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، وہ اجر خود تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارے فائدے میں ہے، چونکہ سبیل رب کا اختیار کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور میرے قریبی تمہارے قریبی ہیں۔ میں مؤلف تفسیر مظہری کہتا ہوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے جو قریبی ہیں وہ ظاہر و باطن کے علماء ہیں، ان کی محبت اللہ سبحانہ کی قربت کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ امت اگر اہل بیت کی محبت اور ان کی اقتداء کرتی اور اسلامی دستور حیات کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتی تو اہل بیت علیہ السلام اس امت کی سبیل رب راہ خدا کی طرف رہنمائی کرتے۔ امت میں اختلاف تفرقے کی صورت میں مودت اہل بیت راہ حق اور سبیل رب کی طرف لے جاتی۔ تاریخ شاہد ہے کہ بعض فروعی مسائل میں مشکل پیش آنے پر اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے سے وہ مشکل حل ہو گئی، لیکن امت کی قیادت کے مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام کو دور رکھنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ امت نہ ختم ہونے والے اختلافات سے دوچار ہے۔ گزشتہ مباحث سے واضح ہو گیا کہ مودت اہل بیت علیہ السلام اجر رسالت ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ مودت اہل بیت کس طرح اجر رسالت قرار پائی، اور یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کے لیے مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں آباد کرنے کے صلے اور اجر کے طور پر اس بات کا مطالبہ کیسے فرمایا کہ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو میری ذریت کا مشتاق بنا دے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے ساتھ نہایت مہربان مشفق ہیں، چنانچہ ارشاد ہوا، بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاخ گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہیں اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ اس شفقت و مہربانی کی وجہ سے وہ اس امت کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، وہ بھلائی سبیل رب اختیار کرنا ہے، اس کا بہترین وسیلہ محبت و اتباع اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسکین ہوتی ہے، نیز لوگوں کے راہ راست پر نہ آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی اتباع سے لوگ راہ رب پر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج میں کمی آ جاتی ہے۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومنین کے ساتھ شفقت اور لوگوں کی گمراہی پر ہونے والے رنج کا تقاضا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ رسالت پر کوئی اجر اور صلہ دینا ہے تو وہ ان کی رسالت پر عمل ہے۔ اس عمل کی ضمانت مودت و اتباع اہل بیت علیہ السلام ہے، اور ساتھ ہی
یہ اجر ہمارے اپنے فائدے میں ہے۔ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کریں گے۔ آیت کا یہ حصہ بھی بہترین دلیل ہے کہ خطاب مومنین سے ہے، اور مودت قربہ ایسا حسنہ ہے جس پر حسنات کا بہتر اضافہ ہوگا۔ چنانچہ ابن عباس راوی ہیں، وَمَن یقترف حسنہ میں حسنہ سے مراد آل محمد ہیں۔ ملاحظہ و تفسیر سالبی ذیل آیت و شواہد التنزیل تفسیر الکشاف انصدی تفسیر قرطبی۔ آل رسول علیہ السلام کی محبت عظیم حسنات میں ہے، اور یہ محبت حسنہ میں اولا اور بنیادی طور پر داخل ہوگی۔ پھر نزد لہو فیہ اللہ، اس حسنہ میں کئی گنا ثواب کا اضافہ فرمائے گا، جس سے حسنہ کا حسن بڑھ جائے گا۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا، وَمَن یقترف حسنہ سے مراد المودۃ لآل محمد ہیں۔ زمخشری نے اس آیت کے اس جملے کے ذیل لکھا کہ وَمَن یقترف حسنہ میں بظاہر سب حسنہ اس میں شامل ہیں، لیکن چونکہ ذی القربہ کی محبت کے ذکر کے بعد اس حسنہ کا ذکر ہوا ہے تو ذی القربہ کی محبت اس میں اولا اور بنیادی طور پر شامل ہے، اور باقی حسنات اس کے تابع اور ثانوی